اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ سب کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں مذہب ایک حساس اور طاقتور حقیقت ہے۔ یہاں عقائد پر اختلاف برداشت نہیں کیا جاتا، خاص طور پہ جب بات توہین رسالت جیسے معاملے کی ہو، اور معاملہ بھی اگر جھوٹا ہو۔ اس حساسیت کے سائے میں رہنے والے مسیحیوں کے لیے زندگی ایک مسلسل خوف میں گزرتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایک لفظ، ایک جملہ، ایک غلط فہمی بھی کسی کے مذہبی جذبات کو چھو جائے تو ان کی زندگی، عزت اور خاندان سب کچھ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ الزام کیسے زندگیوں کو نگل لیتا ہے اور زندہ نگل جاتا ہے۔ اگر ہم صرف شہزاد مسیح کی بات کریں، جو صرف 16 سالہ مسیحی لڑکا، وہ اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ایک دن معمولی بات پر جھگڑا ہوا اور اگلے دن اس پر توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگ گیا۔ کسی نے تحقیق نہ کی، نہ پوچھا کہ اصل بات کیا تھی۔ وہ لڑکا جو کل تک سب کے ساتھ ہنستا تھا، بولتا تھا، اچانک کیا تو بند میں ڈال دیا گیا۔ اب یہاں ایک اور مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ننھا معصوم بچہ نبیل مسیح، اس کی کہانی تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ وہ بھی ایک 16 سالہ مسیحی لڑکا تھا۔ فیس بک پر اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ تصویریں شیئر کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک تصویر لائک کی، مذاق میں، بغیر کسی بری نیت کے۔ اب دوستوں میں بات پھیلی، پھر مسجد تک پہنچی۔ اگلے دن پولیس اس کے دروازے پر تھی۔ نبیل کو جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے والدین برسوں عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، آخر کار وہ رہا تو ہو گیا، مگر اس کے بچپن اور آزادی کا وقت جیل کے سائے میں گم ہو چکا تھا۔ اب آزادی بھی نصیب ہوئی تو کیا، موت کو پیچھے ساتھ لیتی آئی، اور بالآخر اسی سال نبیل مسیح خداوند مسیح میں سو گیا۔ نہ تعلیم، نہ گھر، نہ بار، اور ہر وقت ضمانت کے بعد خوف کے سائے میں جیتا رہا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پطرس مسیح کا معاملہ تو اور بھی خوفناک تھا۔ وہ اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ ایک فیس بک گروپ میں تھا۔ ایک دن اس نے ایک تصویر پوسٹ کی جسے بعض مسلمانوں نے توہین آمیز قرار دیا۔ خبر پھیلتے ہی تحریک لبیک پاکستان کے دہشت گرد سڑکوں پر نکل آئے۔ جلاؤ گھراؤ، درجنوں مسیحی خاندان اپنے گھروں سے بھاگ گئے۔ پطرس اور اس کا چچا زاد یا تایا زاد بھائی ساجد گرفتار ہوئے، FIA کی حراست میں۔ ساجد پر اتنا بہیمانہ تشدد ہوا کہ اس نے خود کو عمارت سے نیچے پھینک دیا۔ وہ زندہ تو بچ گیا، مگر اس اندر سے ٹوٹ گیا۔ اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ دونوں بھائی پناہ گزین ہیں، اور پڑوسی ملک کے اندر وہ اپنے زندگی کے باقی دن کاٹ رہے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کمر ڈیوڈ ایک شریف کاروباری شخص تھا۔ اس کے مسلمان دوستوں اور پارٹنرز نے الزام لگایا کہ اس نے انہیں توہین آمیز SMS بھیجے۔ یہ 2011 سے پہلے کی بات ہے، 6 کے بعد کی۔ کمر ڈیوڈ نے لاکھ وضاحت دی کہ اس کے فون سے کوئی پیغام نہیں گیا، مگر پولیس نے اسے سننے کی بجائے گرفتار کر لیا۔ عدالت نے
قمر کو عمر قید سنا دی۔ 2011 میں وہ جیل کے اندر مردہ پایا گیا۔ سرکاری اور جھوٹی رپورٹ نے کہا کہ دل کا دورہ ہے، مگر ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ ایک قتل تھا، ریاستی جبر، ریاستی قتل تھا، اور وہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھا جو ہم مسیحیوں کو زندہ نگلنا چاہتے ہیں۔ زبیر بھٹی کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے ایک کاروباری جو تھا اس کا دوست، اس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان دوستوں نے بدلے میں کیا کیا؟ زبیر بھٹی کے اوپر الزام لگا دیا، عائد کر دیا کہ زبیر نے اسلام کے خلاف بات کی ہے۔ اگلے ہی دن پولیس اس کے گھر گئی، زبیر کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے والدین کو، بہنوں کو، بھائیوں کو محلہ چھوڑنا پڑا۔ اور کبھی کبھی دشمنی کا رنگ مذہب بن جاتا ہے، اور مذہب خاص طور پہ اسلام بن جاتا ہے، اور انصاف صرف ایک خواب بن کے رہ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آسیہ بی بی کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ ایک دن پانی کے برتن سے وہ پانی پی لیا، وہ گلاس استعمال کر لیا، جس پر اس کی مسلمان جو عورتیں تھیں ساتھ کام کرنے والی، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ برتن تو اب ناپاک ہو گیا۔ بات بڑھی تو کسی نے کہا کہ آسیہ نے اسلام کے بارے میں غلط بات کی ہے۔ اس پر توہین رسالت کا مقدمہ بن گیا، اور پھر سزائے موت 10 سال سے زائد جیل میں رہی۔ اپنی زمین، اپنا گاؤں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کینیڈا چلی گئی۔ ظفر بھٹی پر الزام لگایا گیا کہ اس نے موبائل سے توہین امیز پیغامات بھیجے ہیں۔ تحقیقات میں ثابت ہوا کہ پیغامات کسی اور نمبر سے گئے تھے، مگر پولیس نے کیس بند کر دیا۔ ظفر کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس نے 13 سال جیل میں گزارے۔ 2024 میں بالآخر لاہور ہائی کورٹ نے اسے بری کر دیا، لیکن وہ برس جو اس نے قید میں گزارے اب وہ واپس تو نہیں آ سکتے۔ اب ایک اور بہت ہی اہم واقعہ، ایک مقدمہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ صدی کی بات ہے کہ فیصل آباد کے ایک گاؤں میں ایک مسیحی خاندان رہتا تھا جس کے سربراہ کا نام سلیم مسیح تھا۔ سلیم کا جو گزر بسر گائے بھینسوں کے کاروبار سے ہوتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک مسلمان مولوی اس کا پڑوسی تھا۔ ایک دن اس مولوی نے سلیم مسیح سے ایک گائے خریدی، قیمت طے ہوئی 10,000 روپے۔ مولوی نے فوری 5,000 ادا کیے اور وعدہ کیا کہ باقی رقم 1 ہفتے بعد دے دے گا۔ 1 ہفتہ گزرا، پھر دوسرا گزرا، یہاں تک کہ تیسرے ہفتے سلیم مسیح مولوی کے پاس گیا اور نرمی سے کہا، مولوی صاحب، اگر آپ کے پاس رقم نہیں تو آپ میری گائے واپس کر دیجئے اور یہ اپنے 5,000 واپس لے لیجئے۔ اب مولوی صاحب رسول اللہ کے سچے عاشق، مولوی نے ہاتھ اٹھا کر قسم کھائی اور کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تمہیں جمعرات کو پیسے دے دوں گا۔ لیکن جب جمعرات آئی تو وعدہ پورا نہ ہوا۔ سلیم مسیح نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اگر میں کسی کا قرض دار ہوتا اور میں مسیح خداوند کی منجی عالمین کی قسم کھا لیتا تو چاہے میری جان چلی جاتی، میری جائیداد بیچ کر میں اپنا قرض ضرور ادا کرتا، کیونکہ میں نے اپنے مسیح خداوند کی قسم کھائی۔ یہ سن کر مولوی صاحب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے شور مچایا کہ سلیم نے محمد کی توہین کی ہے۔ چند گھنٹوں میں پورا گاؤں مشتعل ہجوم میں بدل گیا۔ سلیم مسیح کو گھر سے گھسیٹ کر نکالا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ آج بھی سلیم مسیح ساہیوال جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے، ایک ایسا شخص جس کا قصور
صرف یہ تھا کہ اس نے انصاف کی بات کی اور اپنے ایمان کی سچائی کے ساتھ قسم کا مطالبہ سمجھانے کی صرف کوشش کی. محض وہ ایک کوشش تھی کہ ہم مسیح کبھی ایسا نہیں کرتے. نہ تو ہم اپنے مسیح خداوند کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں، نہ آسمان کی نہ زمین کی. اگر ہم کسی حالت صورت میں قسم کھا بھی لیں تو ہم اپنی جان بیچ کر، اپنی زمین بیچ کر، اپنی جائیداد بیچ کر، اپنا تن بن بیچ کر ہم اس قسم کو پورا کرتے ہیں. لیکن اولین ترجیح تو یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم کبھی قسم نہ کھائیں. خواتین و حضرات، ایسی کہانیاں صرف چند ناموں تک محدود نہیں. اب قمر ڈیوڈ، زبیر بھٹی، آسیہ بی بی، ظفر بھٹی یا سلیم مسیح سب اسی انجام کا، اسلامک انجام کا شکار ہوئے. کبھی جھوٹے میسیجز کا الزام لگ گیا، کبھی کسی کے کہے گئے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اور جب الزام لگ گیا تو پھر نہ قانون مدد کرتا ہے، نہ معاشرہ، انصاف کا نظام ناکام ہو جاتا ہے اور ہجوم خود فیصلہ سناتا ہے. کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں سے پہلے یہ مسلمان لوگ خود سزائیں دے دیتے ہیں، جلاتے ہیں، مارتے ہیں، اور پھر اس ظلم کو مذہبی غیرت کا نام دیتے ہیں. بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اس ظلم کو اسلامی غیرت کا نام دیتے ہیں. ایسے ماحول میں جب مذہب اسلام ایک جذباتی اور اجتماعی شناخت بن جائے تو اقلیتوں کے لیے اس کے قریب رہنا خطرہ بن جاتا ہے. بہت سے مسلمان مذہب کو اپنی عزت اور غیرت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور کوئی بھی مختلف بات یا سوال انہیں توہین محسوس ہو سکتا ہے. ایک مسیح کے لیے جو معاشرتی طور پر پہلے ہی کمزور ہے، ایسی حساس فضا میں کسی مسلمان کے ساتھ قریبی تعلق رکھنا اکثر خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے. پاکستان میں مذہبی فرق صرف عقائد تک محدود نہیں، بلکہ تہذیب، رسم و رواج اور روزمرہ کے تعلقات میں بھی نمایاں ہے. کبھی کسی مذہبی تقریب میں شرکت اور اعتراض ہوتا ہے، کبھی کسی دینی گفتگو میں خاموشی کو ہی بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اور خاموشی اپنی جان بچانے کے لیے. ایسے میں ہمارے بہت سے مسیحی خاندان اب احتیاطاً فاصلہ بنا لیتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ معمولی سی بات بھی کسی کے جذبات کو بھڑکا سکتی ہے، اور اس کا نتیجہ ان کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے. یہ جو فاصلہ ہے خواتین و حضرات، یہ نفرت نہیں ہے. میں پھر دہراؤں گا، یہ فاصلہ نفرت نہیں ہے، مجبوری ہے. یہ دشمنی نہیں بلکہ بقا کی کوشش ہے. جب معاشرہ اس حد تک مذہبی جنون میں ڈوب جائے کہ انصاف، قانون اور عقل سب پیچھے رہ جائیں تو خاموشی اور دوری ہی انسان کی حفاظت بن جاتی ہے. مسیحی اگر مسلمانوں سے فاصلہ رکھتے ہیں تو وہ نفرت نہیں کرتے، وہ صرف اپنے عقائد، اپنی عزت اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ باتیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم الگ قوم بن جائیں. میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ جب ایک معاشرہ مذہبی جذبات کے نام پر ظلم کو، قتل و غارت کو جائز سمجھنے لگے تو غربت ایک خطرہ بن جاتی ہے. پاکستان میں ایک مسیح کے لیے دوری ہی بقا ہے، کیونکہ یہاں ایک لفظ، ایک تصویر یا ایک خاموشی بھی ہم مسیحیوں کی جان لے سکتی ہے. بہت شکریہ.